دعوت خطاب دیتا ہوں دائی قرآن و سنت عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا حافظ عبد القیوم سلفی تشریف لاتے ہیں اور اپنے اظہار خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا گل ہے روٹی کہنے میں کھالی بیٹھ لگتا ہے، سلام دا جواب پورا نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی اور برتری دے مقدس کلمات اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے خاص ہیں۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں ان امام الانبیاء، حبیب خدا، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ذات گرامی تے۔ میری گفتگو انشاءاللہ 5-6 منٹ دی ہو سی مختصر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سارے تمام علماء کرام کو، بالخصوص مہمان خصوصی دور دراز کے نے تشریف گھنوان آون والے محترم جناب مفتی عبدل حقانی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اور باقی دیگر جتنے بھی سارے مہمانان گرامی ہیں، محترم جناب قاری یاسین حیدر صاحب اور محترم جناب عبداللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء، اللہ انہیں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایویں کانفرنس کو منعقد کرن والے دوست اور احباب اور بالخصوص محترم جناب حافظ انور کمال صاحب، اللہ انہیں کو اور ان دی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مختصر پروگرام ایک کو اتنا آسانی نال نہیں تھی ویندے، سارے ایک عالم دین اہدن کے ایک بال پرناون دے برابر دا کم ہو دے۔ جی میں کہیں دی شادی کرنے میں بال پرناونا ہوئے، ان کو ٹینشن ہوں دی ہے اور جن میں انہیں اخراجات ہوں دیں اور انہیں کمکار ہوں دیں، ان میں کوئی پروگرام کرن بال پرناونا یہ کوئی آسان کم نہیں۔ صرف گورنمنٹ کے نے اجازت گھنان پتہ نہیں کتنا اوکھا کم، یہی میں عام نہیں تھی میں دے توارے دوستیں دی شرکت اور اتھا باہن اللہ کو قبول و منظور فرماوے۔ میرے دوستو، اتھا آمن دا مقصد صرف سلام دعا نہیں بلکہ کچھ حاصل کرن مقصد ہے کہ ہر عالم دی گال سنو، دلیل دینا لو گفتگو کریں دے۔ الحمدللہ اہلحدیث تا سٹیج دعوت اہلحدیث بھی یہ ہے کہ الحمدللہ سارا ہر عالم، ہر خطیب دلیل نال، قرآن و سنت دی دلیل دے نال گال کرے سن اور مسئلہ سمجھے سن۔ ان دلیل کو یاد کرو، مسئلہ سن کے ان کو یاد کر کے ونجو، صرف آ کے بہ ونجنا گال ہی بٹا مارنا اے مقصد نہیں کانفرنس دا۔ اتنا پیسہ خرچ تھی نے، اتنا محنت ہے، یہ محنت صرف ہی واسطے ہے کہ اساں کوئی دین کو سکھ کے ونجو، اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آ ونجے اور آئندہ واسطے اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرو۔ انشاءاللہ سارے ساتھی ہی مقصد واسطے بیٹھو، سکھن آئے بیٹھو، یا کوئی ساتھی جرنا موبائل ہی چلانے بیٹھانے وچوں میں ڈٹھا گئے رہے، موبائل نہیں چلاونے، گال توجہ نال سننی علماء دی دور کے اندر۔ میری آخری جری گال ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورۃ النساء دی 31 آیت، این آیت دے بارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دا اعلان ہے۔ این آیت دے وہ اعلان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ کیتے، اور وعدہ کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما لوگو تساں وڈے گناہیں کنے بچ ونجو ما تنہون عنہ جنہیں گناہیں کنے اساں تو کو روک دیتے نکفر عنکم سیئاتکم چھوٹے گناہ اساں خود بخود تہارے معاف کر دیں وڈے گناہیں کنے بچنے چھوٹے گناہ انسانی بشری تقاضے دے مطابق جیریاں غلطیاں تھی ونجن وہ اللہ تبارک و تعالی خود بخود نیکیں دے ذریعے معاف فرما رہے سی جی میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جیرا شخص وضو کریں دے ان دے ہاتھ دے گناہ مٹویں دے اور میں سارے جسم دے گناہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الصلوات الخمس اجرے 5 نمازاں ہیں ایک نماز بی نماز تک درمیان جرا وقفہ ہے ٹائم ہے ان دے اندر جری غلطی کوئی کوتاہی کوئی سرزد تھی ویندے انسان کنے ان نمازی کنے ایک نماز پڑھ دے بل بی نماز دا ٹائم تھی ویندے بی نماز آ کے پڑھ دے اللہ ان درمیان والے وقفے دے اندر جرا گناہ اور غلطی تھی گئے اے معاف فرما یہ چھوٹے گناہ میں معاف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے والجمعۃ الی الجمعہ ایک جمعہ بے جمعہ تک اے وقفہ درمیان پیریڈ دے اندر جیرا گناہ کوئی غلطی انسان کے نے تھی میں دیے ایک بندہ جمعہ پڑھے بیا جمعہ کے پڑھے سی اللہ تبارک و تعالی ان دے بھی صغیرہ گناہ معاف فرما دیں اصل مسئلہ ہے وڈے گناہ ہیں عمومی طور تے کوئی گناہ چاہے وہ چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے ان کو گناہ سمجھا منجے جی میں حضرت بلال بن سعد التابعی رحمہ اللہ تعالی فرمائن کے گناہ دی چھوٹے پن گناہ دیکھو نافرمانی چھوٹا گناہ ہے اے دیکھو کہ تسا نافرمانی کہندی کریں دے پیو اگر اللہ دی نافرمانی کریں دے پیو چاہے چھوٹی ہے چاہے وڈی ہے وہ نافرمانی ہے ممکن ہے بچو اور اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اذا نقط فی قلبه نقطة سوداء اذا اذنب ابن آدم نقط فی قلبه نقطة سوداء جرے ابن آدم انسان کوئی گناہ کریں دے وہ دل دے اندر سیاہ نقطہ لگویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے دل تے سیاہ نقطہ اساں روزانہ کتنا گناہ کریں اکھ دا گناہ ہاتھ دا گناہ زبان دا گناہ پتہ نہیں بے شمار گناہ کریں نکتے لگ ونجن سیاہ نکتے اور جرے نکتے لگ ونجن اور نکتے لگتے رہ ونجن انہیں کو مٹایا نہ ونجے توبہ استغفار نہ کیتا ونجے گناہیں کو نہ چھوڑیا ونجے بل نتیجہ کیا نکل دے اے دل زنگ آلود تھی ونجن انہیں دلوں تو زنگ لگ ویندے بلکہ اے دل ختم اللہ علی قلوبہم بل ایہو جہاں پڑھ ویندن کہ اللہ نے ان تو پیچھے مہرہ لانے العیاذ باللہ تو میرے دوستو ایک گناہ چھوٹا ہوئے یا وڈا نکتے لگ دینے میں دل سیاہ تھی نے انہیں گناہیں کے نے بچڑے انہوں اکسو مولی صاحب اساکوں کی میں پتہ لگ سی یہ گناہ چھوٹا ہے یا وڈا علماء نے لکھے کہ جیرے گناہ دوتے ہیں اللہ نے جہنم دی سزا رکھی ہے آخرت دے اندر عذاب دے مردہ وعدہ کیتے دنیا دوتے کو دیتے حد اور سزا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے یا جیرے گناہ دوتے ہیں لعنت لفظ استعمال کیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں کم کرنا لانتی ہے وہ گناہ بھی کبیرہ ہے جی میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ یہود و نصارہ دوتے لعنت کرے کیوں کہ انہیں انبیاء دے قبرے کو مسجداں بڑا چھوڑیا درباراں بڑا چھوڑیا یعنی کہ ایک کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہوں نے لعنت ہو جائے کم کرے ایک گناہ کبیرہ ہے تو میرے دوستو کبیرہ گناہ کے نے بچنے ایشا گال یاد رکھنی ہے کہ کبیرہ گناہ کے نے بچنے اور کبیرہ گناہ 70 کے نے زیادہ ہیں انہی تفصیل ہے پڑھی لکھے لوگ دوست احباب بیٹھو نوجوان ہیں انٹرنیٹ تے اپنے موبائل تے بیان ڈھیر گند کچھ جا رہے دو یہ دیکھو لکھو کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں کبیرہ گناہ کیا ہیں ان دی فہرست آوے سی 70 تو 75 گناہ دی لسٹ آوے سی ان کو ایک دفعہ پڑھ گھنو اگر کوئی شخص بھی ایک گناہ دے وچ بھی مبتلا ہے اور ان توبہ نہیں کیتی انہیں مر گئے اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے سی اور عذاب اسا ایک منٹ دا بھی برداشت نہیں سے کر سکتے جہنم دا ہی واسطے انہیں گناہ کے بچو اور سب تو وڈا گناہ کبیرہ وہ شرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شرک جرنا یہ اکبر الکبائر سب تو وڈا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے دوستو قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء
اللہ نے شرک کو نہیں معاف کرنا اور ان دے علاوہ اگر اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف فرما دے وے. ہاں اگر دنیا دوتے پتہ چل گئے چیز شرک ہے تو سام اللہ اکبر زندہ باد ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ ساری جماعت دے مفتی اور مناظر شیخ الحدیث محترم حافظ عطا اللہ عوان حفظہ اللہ تعالی تشریف گھنن اساں کو اہلا و سہلا دوں اور ایمے محترم جناب خالد محمود صاحب تشریف گھنن جماعت دے ڈرازی خان دے رہنما ہیں. اللہ تعالی انہیں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اہلا و سہلا و مرحبا. اپنی گال کو مختصر کروں میرے دوستو. گال صرف یہ یاد رکھنی ہے, میری طرف توجہ کرے سو گناہ کبیرہ گناہ کے نے بچنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, کہ اگر تساں انہیں کبائر گناہ کے نے بچ ونجو جنہیں کہنے اساں تو کو روک دیتے نکفر عنکم سیئاتکم سیئات چھوٹیاں غلطیاں اساں خود تو ہڈا معاف کر رسوں وندخلکم مدخلا کریما اور عزت دے نال تو کو داخل کر رسوں یعنی کہ جنت دے اندر مقام عطا فرمائے سو. آج دا سبق سارا ایو ہے. اللہ کے نے دعا کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالی اساں کو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے نے محفوظ فرماوے اور ساری کمیاں کوتاہیاں صغیرہ اور کبیرہ گناہ سارے اللہ تعالی معاف فرماوے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.